بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر اعظم اور حسن علی کے لیے آئی سی سی کا بڑا فیصلہ۔ آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے، مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی جتنا ضرور بتا دیں کیا بابر اعظم تیسرے او ڈی آئی میچ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر پائے گا اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو فتویٰ سے ہمکنار کر پائے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کے کمنٹس کا منتظر رہے گا، اور اگر آپ حسن علی کے چاہنے والے ہو تو حسن علی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ پیارا سا کامنٹ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ دوستو، حسن علی کی ان دنوں بولنگ بہت ہی اعلیٰ ہے، ساتھ وہ بیٹنگ بھی بہت عمدہ کر رہے ہیں، اور اگر انہیں ایک بہترین آل راؤنڈر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اکثر اوقات انہوں نے تب پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے وہ کردار ادا کیا، مطلب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سہارا دیا جب پاکستان کرکٹ ٹیم کو ان کی ضرورت تھی۔ دوسرے ون ڈے میں بھی حسن علی نے انتہائی عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور اس کے علاوہ کچھ شاندار بیٹنگ بھی ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اسی بنا پر آئی سی سی رینکنگ میں حسن علی کی بہت لمبی چلان آپ بھائیوں کو دیکھنے کو ملے گی، جبکہ بابر اعظم مشکل میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب انہیں اپنی پہلی پوزیشن کا چیلنج بچانا مزید مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں ون ڈے میچوں میں وہ کوئی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور ناکام رہے۔ اس وقت آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ میں بابر اعظم 865 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے، جبکہ وراٹ کوہلی 857 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے، اور یہ بابر اعظم کو تیسرے او ڈی آئی میچ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب ہی بابر اعظم اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھ پائے گا۔ آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ کا اعلان پاکستان اور انگلینڈ کے مابین ہونے والے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میچ کے بعد کیا جائے گا۔